बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट तो अदलिया से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को हर महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि वो बाज नहीं आ रहे। वो अपनी हद्दुल मकदूर कोशिशें कर रहे हैं और वो साजिशें कर रहे हैं, और उनका मकसद भी यही है कि जबकि देखें, हमने देखा है कि जब कोई शख्स सुपरसीड हो चुका होता है तो वो छोड़ जाता है। अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह को जब हम देखते हैं तो सिंपल सी बात है। देखें, वो कोई, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि वो एक ऐसे जज नहीं है जिनका रोजी रोटी ही इस जजी से चल रहा हो। बिल्कुल नहीं। खाते पीते बल्कि बहुत अमीर उनसे ताल्लुक़ है। लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो बाज नहीं आ रहे, और वो जुडिशरी में इसी वजह से बैठे हुए हैं चे जाया के उनकी गुंजाइश नहीं बन रही। सिस्टम ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, सिस्टम ने उनको निकाल दिया। वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो जज भी अब रह सके। ये तो खुद चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने, मैं आपको बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशरी में का मसला था, और ख़ासकर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फार्मूला दिया, और उसका फार्मूला ये था कि सीनियरिटी नहीं होती, तीन का पैनल हो, उसमें से एक चीफ जज लगाया जाए। और यूं जो है वो दो जो है वो सुपरसीड हो गए, और तीसरे नंबर पे जस्टिस आलिया नीलम को जो है वो बनाया गया था। उस टाइम जुडिशल कमीशन ने बनाया, ठीक है। अब ये जो है वो सुपरसीड हो गए। तो उस पे चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी उस टाइम चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन वो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने बड़ी एक राय दी थी। उन्होंने कहा कि ये क्या है, अगर वो सुपरसीड हो गए हैं तो उनको फिर जज रहने का भी हक नहीं है। यानी कि जो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता वो जज भी नहीं रह सकता। ये खुद चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के उस टाइम के रिमार्क्स थे। फिर न जाने क्या हुआ कि एक तरफ शायद उनकी संगत है, जस्टिस मंसूर अली शाह से दोस्ती है, ताल्लुक़ है, कोई 30-40 साल का पुराना ताल्लुक़ है, या फिर वही है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो जब से चीफ जस्टिस बने, उन्होंने मंसूर अली शाह को जो है वो वक़्त देना शुरू कर दी, हैसियत देना शुरू कर दी, और उसको वही सीनियरिटी और वही सीनियर पुनी जज और वो सारा कुछ ठीक है। अगर कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस के बाद जजेस हैं वो सीनियरिटी में शुमार होते हैं। सीनियर चीफ जस्टिस हो गया, सीनियर मेन सीनियरिटी चीफ जस्टिस के बाद शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे इन दो की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हुआ है। और ये वो है, मंसूर हो या मुनीब हो, ये तो अपना ओहदा नहीं छोड़ रहे। और वरना इन्होंने हमें इतना थ्रेट किया था, याद हो आपको, कि जी अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो एक भूचान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, एक हैजानी सी कैफियत से जो है वो पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी गुजरेगी। जैसा कि ये था कि जी लाहौर हाई कोर्ट के से कोई 10 से 12 इस्तीफ़े आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कोई 5 से 7 इस्तीफ़े आ जाएंगे, ये हो जाएगा। बड़ी कहानियां थी, ठीक है। अब उन बाकियों के तो इस्तीफे नहीं आए, ये खुद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये चिमट के बैठ गए हैं, और इनके बैठने की वजह से, और फिर ये चलो ठीक है, आप बैठे हैं तो बैठे रहे, लेकिन बात ये है कि साजिशों से भी बाज नहीं आ रहे, हत्तुल मकदूर साजिश कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को इन्होंने जो है ना वो अभी तक हैंग किया हुआ है, और यही हम कहते हैं कि इनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस तो मैं रेफरेंस की हिमायत नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का कार्रवाई होना चाहिए। मतलब ये है कि देखें, जो आइन को ना माने उसकी सजा है। अब देखें, किसी न किसी को तो निशान इबरत बनाना है, एग्जाम्पल बनाना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, जब देखें आपने इतने मुश्किल फैसले कर लिए, जब आपने 26वीं तरमीम लेके आ गए, अच्छा, जब आपने जो है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया, अच्छा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना सही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, तो अब ये सीनियरिटी का भी इशू तय करे, और साथ इनका भी मक्खू ठप्पे। ये ज़रूरी है। जब तक ये जुडिशरी में बैठे हैं ना, इनका इन्फ्लुएंस है, ये सिस्टम को ट्रैक पे नहीं आने देंगे। अब इनके हमनवा लिखते हैं कि जी हुकूमत की कामयाब हो गई, हुकूमत ने जुडिशरी को अपने मातहत कर लिया, जुडिशरी को टेक ओवर कर लिया।
وہ بھی ٹیک اوور کیا کیا، ٹیک اوور تو انہوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے۔ 8 ججز میں سے تھے، میں نے کئی دفعہ آپ کو خبر دی کہ 8 میں سے یہ 5 رہ گئے ہیں، 3 سائڈ پہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی شاید نام جانتے ہوں لیکن پھر ہم کسی ویڈیو میں بتا دیں گے، 3 تو سائڈ پہ ہو گئے، اب وہ 8 میں سے 5 کا ٹولہ تو ہے نا، اور وہ 5 کا ٹولہ بھی اگر یک مشت ہے اکٹھے ہے تو پرابلمیٹک ہے۔ اور انہوں نے دیکھیں چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی، انہوں نے اتنی بڑی اٹیمپٹ کی، ان کی اٹیمپٹ تھی کہ 26 ترمیم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور بہت کچھ تھا۔ اب دو چیزیں ہیں، مجھے اکثر دوستوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ یار طیب آپ نے جو ہے وہ منصور علی شاہ کے خلاف اتنا کچھ کہتے رہے اور سارا کچھ، اور آخر میں آپ نے آ کے ایک ویڈیو بھی بنا ڈالی کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، یاد ہوگا آپ کو، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اب اس میں وہ کیموفلاج تھا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ رائے نہ دیتے نا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے گا اینڈ پہ آ کے، تو اس سے بعید نہیں تھا، یہ اٹیمپٹ کر رہا تھا، اس نے اپنی پوری ہوم ورک کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم قابل عمل ہوتی، انہوں نے اپنا گروپ بنا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ ترمیم کو پاس ہونے سے پہلے ہی اٹھا کے باہر پھینک دینا تھا۔ لیکن جب ہم نے یہ اٹیمپٹ کی کہ بھئی منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے گا، تو منصور علی شاہ بھی سمجھ گیا کہ یار شاید میرے حق میں چیز آ رہی ہے، اب میں کوئی ایسی ایفرٹ کروں تو وہ پھر میرے گلے نہ پڑ جائے، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کو نظر آ گیا کہ یار طیب کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، منصور علی شاہ چیف جسٹس بن رہا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ جو اٹیمپٹ تھی وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکا۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کے سامنے ہے جب پارلیمان ان سیشن ہوا 18 اکتوبر کو اس نے وضاحت جاری کر دی، جس طریقے سے غیر قانونی 14 جو سپٹمبر ہے اس ٹائم بھی اس نے وضاحت جاری کی چیمبر میں بیٹھ کے، اور وہ مین تھا کہ پارلیمان ان سیشن ہے، پارلیمان کو اپنی کارروائی کرنے سے روکا جائے اور 26ویں ترمیم کے خلاف رکاوٹ ڈالی جائے، یہ وہ ہے۔ اس نے پھر بھی یہی کرنا تھا، 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تھی لیکن اس نے بینچ بٹھا کے کچھ نہ کچھ کر لینا تھا، یا فل کورٹ بیٹھ کے، یا اپنے 8 ججز ہم نواز ججز بٹھا دیتا اور کوئی بھی اٹیمپٹ کر دیتا تو کیا بچتا، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب اس کو یہ ہم نے باور کرایا کہ نہیں نہیں یہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی بن رہا ہے، تو یہ بھی اس دھوکے میں آ گیا، فریب میں آ گیا۔ اصل چیز یہ تھی کہ وہ بس ہم نے اس کو کیموفلاج کیا، کیونکہ یہ بہت ایمبیشیس تھا منصور علی شاہ، اور ابھی تک ہے۔ اور ابھی تک دیکھیں چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے اس پہ کتنا بڑا احسان کیا نا، کہ اس نے اس کو دوبارہ کمیٹی میں، نہ اس کو اور بلکہ اس کو یعنی منصور کو اس کا منیب بھی واپس کیا، اور منصور کو جب سے منیب ملا تو انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو سائیڈ پہ کر دیا، ججز کمیٹی بلا لی، صحیح منصور اور صحیح منیب نے، منیب اختر کے چیمبر میں ہوئی، اور یہ دونوں جج بیٹھ کے انہوں نے فل کورٹ بینچ بنا دیا، اور 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، 4 نومبر کو لیے بنا، اور یہ سارے اٹیمپٹ یہ تھی کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ ہم اسٹے آرڈر جاری کر دیں، اس کی امپلیمنٹیشن کو روک دیں، اور ساتھ ہی جو جوڈیشل کمیشن بھی اپنا کاروائی نہ کر سکے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں نہ آ سکے، یہ سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، وہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے بر وقت ان کی اس پوری اٹیمپٹ کو ناکام بنایا، لیکن انہوں نے ابھی تک باز نہیں آئے، ابھی تک، یعنی آج کی تاریخ تک 11 نومبر ہے، ٹھیک ہے، اب کل جو ہے مطلب منڈے ہوگا، تو منڈے دیکھ یہ ابھی تک کوششیں کر رہی ہیں ججز کے چیمبر میں ملنا ہو، ججز کے گھر میں بیٹھ کے پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کے خلاف، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اب جب کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ بینچ قائم ہو گیا، جج بن گئے، لیکن یہ باز نہیں آ رہے، اور یہاں تک تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے پہ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے 8 نشستوں والے فیصلے پہ ہر صورت میں، اور خود چیف جسٹس کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد کرو، جبکہ چیف جسٹس نے اس فیصلے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ چیف جسٹس کا اپنا نوٹ ہے کہ بھئی یہ فیصلہ جو انہوں نے دیا فیصلہ غلط ہے۔ 187 کا استعمال منصور علی شاہ نے استعمال کیا، جو کہ بھیانک ہے، وہ استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ تو خود چیف جسٹس نے منصور علی شاہ کو آئینہ دکھایا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے ابھی تک باز نہیں آ رہے۔ اس کا میں یہاں پہ آپ کو المختصر یہ بتاؤں گا کہ یہ حکم کے غلام ہے، ان کو جو پروجیکٹ ملا ہوا ہے، یہ پروجیکٹ عمران کے ججز ہیں، ان کو جو پروجیکٹ ملا ہوا ہے یہ اس کو اینڈ تک اس کے لیے لڑیں گے، فائٹ کریں گے، اور میں کیوں کہتا ہوں یار کہ یہ جوڈیشری آخری محاذ ہے، اور ماشاءاللہ بہت حد تک ان کو شکست ہو گئی، اب تو پراکسیاں رہ گئی ہیں، اب تو وہ آخری مطلب ہے وہ اثر رہ گیا ہے، وہ بھی اٹھا کے ہم باہر پھینکیں گے،
لیکن اس کے لیے ہم کیا پھینکیں گے؟ اس کے لیے پارلیمان کو اپنا کام کرنا ہے نا۔ اب آرٹیکل 6 طیب تو ان کے خلاف لگا نہیں سکتا، طیب رائے دے سکتا ہے، اور طیب کہہ بھی رہا ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ ان کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ منیب اختر پہ آرٹیکل 6 کیا نہیں لگتا؟ آرٹیکل 63A کو اس نے ری رائٹ کیا، تو میں نہیں کہہ رہا، خود کانسٹیٹیوشن کہتا ہے بھئی مجھے جو ری رائٹ کرے گا، جس کو اختیار نہیں ہے، اختیار اکیلے کو بھی نہیں ہے، فرد کو نہیں ہے، انڈیویجول کو نہیں ہے، 8 ججز کو نہیں ہے، 10 ججز کو نہیں ہے، 20 100 200 ججز کو نہیں ہے۔ آرٹیکل کو ری رائٹ کرنا بھی، آرٹیکل لکھنا بھی پارلیمان کا کام ہے، اور وہ بھی مجموعی طور پہ پارلیمان، قومی اسمبلی بھی ہو، سینٹ بھی ہو، پھر جا کے وہ بیچارے 2/3 کے ساتھ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں یا کوئی چیز نکال سکتے ہیں آئین میں سے، یا کوئی نئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے چیمبر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ترمیم کر دی، پورے کے پورے آئین کو اٹھا کے ستیہ ناش کر دیا، بگاڑ دیا۔ باقی آپ ان 8 میں سے کم ان 2 کو تو ایگزامپل بناؤ۔ اب سمجھ نہیں آ رہی حکومت جو ہے وہ کس مصلحت کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم روز یہی کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی جب تک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہوگی ہمیں تو سکون نہیں آئے گا۔ مطلب میرا ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا دشمنی ان سے آئین کا ہے۔ بھئی آئین کے ساتھ یا یاری یا آئین کے ساتھ غداری، تو انہوں نے آئین کے ساتھ غداری کی، اور آئین کے ساتھ جو غداری کرتا ہے اس کا سزا آپ کے سامنے، اس پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ بھئی باغے پہ کورٹ بیٹھے گی، آرٹیکل 6 میں مخصوص وہ جو کورٹ ہوتی ہے اس کا ٹرائل کرے اور وہ سارا کچھ کرے، اگر یہ ثابت ہو گئے تو سزا دے، نہ ثابت ہوئے تو ان کو جو ہے وہ آپ معصوم ڈکلیئر کر دیں، سمپل سی بات ہے۔ برحال دیکھتے ہیں اب حکومت کب ہوش کے ناخن لیتی ہے، اس سے پہلے کہ یہ مزید کوئی مہم جوئی کریں اور پھر حکومت پچھتائے، پہلے ہی حکومت کو جو ہے وہ جاگ جانا چاہیے۔ برحال جڑے رہیے طیب بلوچ سے، ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔